اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی مہربان رحم والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، لیکن یاد رکھیے اسی کے ساتھ وہ غفار و جبار بھی ہے، وہ شدید امتحان لینے والا بھی ہے، شدید آزمائش میں ڈالنے والا بھی ہے، شدید مصائب میں ڈالنے والا بھی ہے، اور نجات دینے والا بھی وہ ہے، شفا دینے والا بھی وہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات سے وابستہ ہے، اس کی رحمت سے وابستہ ہے، اس کے فضل و کرم کے ہم طلبگار ہیں۔ وہیں پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے۔ آج ہم چھوٹی عبادت کر کے، چند نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ نہایت ہی سخت اور مضبوط ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہمہ وقت ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ کے خوف میں، اس کی خشیت میں جینا چاہیے، اور اس کی رحمت سے بھی وابستہ ہونی چاہیے۔ مگر میں ہمارے سماج میں ایک بیماری کا ذکر کروں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند نیکیاں کر کے جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ آزمائے بغیر، آزمائش میں ڈالے بغیر، امتحان لیے بغیر کسی بھی مرد مومن کو جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا امتحان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات اور اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہم اس کی رحمت کے قائل ہیں، اور وہ فضل فرمانے والا بھی ہے، لیکن اس امید پر ہم جو ہے نیکیوں کو ترک نہیں کر سکتے، گناہوں کو گلے نہیں لگ سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ کے خوف میں جینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ یہ نیک کام کر لیا، وہ نیک کام کر لیا، اس کے گھر والوں نے اس کے نام پہ ایصال ثواب کیا، وہ ایصال ثواب کیا، اور وہ جنت میں چلا جائے گا، اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں جمائے رکھیں، اور یہ سوچیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اوپر بہت سارے لوازمات ہیں جس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یا جن باتوں کو ہم نہیں مان رہے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ہمارے عوام اہل سنت کی، تو بہت ساری بیماریاں ہیں، نہ ہمارے پاس حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ حق ناحق کی تمیز ہے، نہ حقوق اللہ کا خیال ہے، نہ حقوق العباد کا خیال ہے، نہ اڑوس پڑوس کا خیال ہے، نہ بڑے کا مان سمان کا خیال ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا خیال ہے، اور نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ عمل خیر ہے، نہ علم نافع ہے۔ آپ دیکھیے عوام اہل سنت کا کیا حال ہے، خاص کر کے سنی طبقہ کے جو لوگ ہیں، نہ 5 کلمے یاد ہے، نہ دعائیں یاد ہے۔ ایسے نمازی حضرات ہے، اللہ رحم کرے، اللہ نہایت فضل فرمانے والا، اللہ رحم کرنے والا، کہ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ انہیں اتحیات یاد ہے، نہ نماز کے فرائض یاد ہے، نہ نماز کے واجبات یاد ہے، اور کہنے کو بہت ساری بڑی باتیں ہیں۔ میں اس بات کو لے کر بہت ہی چنتت اور پریشان ہوں کہ عوام اہل سنت کا کیا حال ہوگا، انہیں کون سکھائے گا، انہیں کون بتائے گا، انہیں کون دشا دکھائے گا کہ اتنے سالوں سے نماز پڑھنے کے بعد نہ انہیں نماز کے مسائل معلوم ہے، نہ نماز کے فضائل معلوم ہے، نہ نماز کے سنن و مستحبات و واجبات اور جو شرائط پتہ ہے۔ عوام اہل سنت نے اگر کوشش نہیں کی تو کیا علماء نے سکھانے کی کوشش کی؟ اور اگر علماء نے سکھانے کی کوشش کی تو کیا عوام نے سیکھنے کی کوشش کی؟ دونوں طرف سے جواب دہی ہے۔ اس کے ذمہ دار اگر عوام اہل سنت ہے تو اس کو نہ جگانے کی ذمہ داری ائمہ کرام علماء کرام کی ہے۔ افسوس ہم تو کہتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں غازی ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن انہیں پوچھئے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے،
مسجدوں میں جو نماز حضرات ہے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، سر سجود ہے، لیکن شریعت کی نظر سے دیکھیے، علم کی نظر سے دیکھیے کہ انہیں کتنا کیا معلوم ہے۔ سالوں سے نماز پڑھنے کے بعد نہ ثنا یاد ہے، نہ چند سورے یاد ہے، نہ صحیح سے رکوع اور سجود کے تسبیحات یاد ہے، نہ ہی انہیں اتحیات یاد ہے، نہ درود ابراہیم، دعائے معصورہ، دعائے قنوت یاد ہے۔ بہت کم شاذ و ناز نمازی ہوں گے جن کو ثنا سے لے کر سلام تک کے تمام معاملات اور تمام مسائل کی جانکاری ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے ذمہ دار کون ہے، ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور یہ جن کی ذمہ داری ہے انہیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے موت برحق ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر قبر میں جواب دینا ہوگا کہ پھر ذمہ دار شخص نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ مال مل جائے گا، دولت کما لیں گے، لیکن ثواب کون کمائے گا، اپنی ذمہ داری کون نبھائے گا؟ لہٰذا اللہ سے ڈریں اور کما حق ہو اس کی عبادت کریں، علم سیکھیں، سکھائیں، عوام اہل سنت کو مسائل و فضائل بتائیں۔ ہم بڑے بڑے جلسے، جلوس، اجتماعات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آراس ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے جو مذہبی اور دیگر پروگرامات ہوتے ہیں، ان تمام پروگرام کو اپنی جگہ پر اپنے حساب سے اور وقت کے تقاضے کے حساب سے ہونا چاہیے، لیکن عوام کو جس علم کی ضرورت ہے وہ کون سکھائے گا؟ عوام کو جن باتوں کی ضرورت ہے وہ کون بتائے گا؟ آج کا جلسے اور جلوس کا کیا حال ہے؟ سب پر آیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ رسم ازا رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بس رسم کے طور پر، بزنس اور کمپٹیشن کے طور پہ یہ جلسے جلوس اور آراس ہو رہے ہیں۔ نہ اس میں تصوف ہے، نہ درس قرآن ہے، نہ درس تصوف ہے، نہ مسائل و فضائل بتانے کی کوئی ترغیب ہے، ترکیب ہے، کچھ بھی نہیں، بس صرف لیپا پوتی ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے من موافق کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو شریعت کا کام ہے، جو طریقت کا کام ہے، جو مذہب و ملت کا کام ہے، عوام کو جگانے کا کام ہے، عوام کو بیدار کرنے کا کام ہے، اسلام کی جو محبت اور جو ہے لگاؤ کوٹ کوٹ کے منوں میں بھرنا ہے، دلوں میں بھرنا، یہ کون بھرے گا؟ یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اکابرین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کریں، عوام کو بیدار کریں۔ ورنہ حال تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے جیب کو گرم کرنے اور کھیسا گرم کرنے کے چکر میں ہے، مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مذہب کے آڑ میں، ملت کے آڑ میں، سنیت کے آڑ میں، جلسے جلوس، مسجدوں مدرسوں کے آڑ میں آج کیا کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، اور بے صد بعد الموت کا عقیدہ رکھیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے۔ مر کے ختم نہیں ہو جانا ہے، مر کے تباہ نہیں ہو جانا ہے، بلکہ مرنے کے بعد ہر ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں پہلے والی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اگر کوئی سوچتے ہیں کہ مر جائیں گے قصہ ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ ہم اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی کیے ہیں اچھے برے، سب کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا کہ بندے ہیرا پھیری کریں گے، شاطرانہ دماغ استعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کرامہ و کاتبین کو مقرر کیا ہے، جو ہماری نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں، جو ہمارے گناہوں کو بھی لکھتے ہیں، اور وہ تمام دفاتر قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا عوام اہل سنت سے بیدار ہوں اور علم سیکھیں، جو ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں ہم وہ سیکھیں۔ ہم دنیا بھر کے بحث و مباحثہ میں مبتلا ہے، یہ بات ادھر کی بات، سیاست کی بات، راجنیتی کی بات، اس کی چوگی اس کی غیبت، یہ ان کی باتیں ان کی باتیں، ہم ہزارہ بحثیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کس بات کے اوپر بحث کرنی چاہیے؟ یہ سب چھوڑیے، اللہ کا خوف دل میں رکھیے، اللہ سے ڈریے کہ ہمیں قبر کے منزل سے گزرنا ہوگا، جو ہے کہ منکر و نکیر کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی ہے، ہمیں منکر نکیر کو جواب دینا ہوگا، موت کے مرحلے سے، قبر کے مرحلے سے، حشر و نشر کے مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے۔ اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ کام کیجئے جس کی جواب دہی ہماری ہے، وہ کام کریں جو ہمارے لیے ضروری ہے،
उन तमाम फालतू फालतू बातों से, बेकार की बातों से, बेकार की महफिलों से, बेकार के जो है प्रोग्राम से हम अपने आप को दूर रखें, जिसका ना इस दुनिया से कोई लेना देना है, ना आखिरत में उन चीजों का जो आखिरत में उन चीजों का कोई लेना देना है। और अल्लाह का खौफ जब हमारे दिल में होगा तो हम शैतानी कामों से बचेंगे। कहीं ना कहीं शैतान हमें भटका रहा है, हम भटक रहे हैं, शैतान हमें बिगाड़ रहा है, हम बिगड़ रहे हैं। कब तक हम शैतान की शैतानियत के जाल में फंसे रहेंगे? निकलिए और राह खुदा में निकलिए, अल्लाह का खौफ दिल में रखिए, वो काम कीजिए जिस काम को हमें करना है, जो काम करके हमारे दुनिया में बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो, इस दुनिया में भी हमें कामयाबी मिले और मुनकर नकीर के सामने भी हमें कामयाबी मिले। वरना हम अगर शैतान के जाल में बेकार की बातों में उलझे रहें तो फिर कब्र में हमारा वो हाल होगा कि सांप बिच्छू मुकर्रर किए जाएंगे, तरह तरह के अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। फिर मैदान महशर में भी हमें हिसाब देना है, वहां भी तरह तरह के जो है अजाब में अल्लाह ताला हमें मुब्तला करेगा। लिहाजा आखिरत की फिक्र कीजिए, फिक्र आखिरत कीजिए, अल्लाह का खौफ दिल में जमाइए, अल्लाह को याद कीजिए, नेकियां कीजिए, इल्म सीखिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी कौम को ना वजू के मसाइल मालूम है, ना वजू के फराइज मालूम है, ना कलमे याद है, ना दुआएं याद है, ना नमाज के तौर तरीके याद है। बहुत ही महदूद तादाद में लोगों को मालूम है, वरना अक्सरियत क्या 90 और 95% लोगों को जरूर रोजे मर्रा के जरूरी मसाइल और फजाइल नहीं मालूम है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपने आप को हम मजलूम कौम भी कहते हैं। याद रखो, अगर जालिम हुक्मरानों को और जालिम बादशाहों को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया गया है तो कुरान कहता है ये मुसलमानों की करतूत का नतीजा है। जब तक मुसलमानों के ईमान में हरारत हो और उनका ईमान मजबूत और मुस्तहकम होता है तो कोई जालिम और जाबिर हुक्मरा उनके ऊपर जो है मुसल्लत नहीं किया जा सकता, ना कोई मुसल्लत हो सकता है। लेकिन जब मुसलमानों के अहले ईमान के अहवाल बिगड़ जाते हैं, अकीदे दुरुस्त नहीं रहते हैं, इल्म नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती है, ढंग से जो अपने मजहब को फॉलो नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर कमा हक को अमल नहीं करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला शदीद जालिम और जाबिर हुक्मरान को मुकर्रर कर देता है। आज अगर हम कहते कि मजलूम है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर बर्बरियत हो रही है, हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान को थोप दिया गया है, तो गौर करें कि ऐसा तो नहीं कि हमारे आमाल खराब है। लिहाजा अपने अमाल को हमें दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको सीखने सिखाने की और राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए।